درود خضری ایک تحفہ ہے۔ درود خضری الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس درود پاک کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود شریف کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس درود شریف کے پڑھنے والے کے لیے مال و دولت کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے اور خزانہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ درود خضری ایک ایسا درود پاک ہے جس کے ورد سے نہ صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے اور مراد دین اس میں پائی جاتی ہیں۔ فی الحقیقت درود خضری ایک بڑی نعمت ہے۔ درود خضری حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک تحفہ ملا ہے اور اولیاء کرام کا ورد ہے۔ جو شخص اس درود پر کثرت سے عمل کرے گا اسے کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سمرقند بخارا کے ایک صاحب جن کی کنیت ابو المظفر ہے کہیں سفر میں جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے، بڑے شش و پنج میں پڑ گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک صاحب نے آواز دے کر بلایا۔ یہ صاحب جانے والے دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ جب قریب پہنچے تو سلام کیا اور نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ بلانے والے صاحب نے اپنا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا اور ان کے ساتھ میں ایک ساتھی بھی تھے ان کا نام الیاس علیہ السلام بتایا اور تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ اس مسافر شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر دوسری بات پوچھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یاد ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی خاص بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو تو بتلائیں کہ میں صحیح روایت بیان کر سکوں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے سنا اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہے کہ دل کا کھوٹ، دل کا کینہ، دل کا میل، غصہ، حسد، بغض اور اخلاق کے رذیلہ دور کرنا چاہے تو وہ اس درود شریف کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے سارے اخلاق کے رذیلہ دور فرما دیں گے۔ وہ درود پاک یہ ہے جس کو درود خضری بھی کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ درود خضری حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمودہ درود شریف ہے اور جو منبع فیوز و برکات ہے اور یہ تمام درودوں میں اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتخب شدہ اور پسندیدہ ہے۔ قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود شریف کے قاری کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اولیاء قادریہ نقشبندیہ کا مجاہدہ اور وظیفہ یہی درود شریف ہے جس سے پہلے ہی روز قرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کی تربیت روح اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے یا وہ زیر تربیت حضرت خضر علیہ السلام دے دیا جاتا ہے۔ بدیع وجہ یہ درود خضری کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اولیاء سلسلہ اویسیہ قادریہ کا اس درود شریف سے وابستگی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ کم سے کم 5000 اور زیادہ سے زیادہ 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور متوسلین آپ اس درود شریف کی مطلوبہ تعداد کے حامل ہیں۔ درود شریف پڑھنے والوں کو محبت اور خوشی سے فرشتہ کہتے۔ فرشتے بھی درود شریف کے جھڑے ہوئے نوری پھول ہیں۔ درود خضری یہ ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے صاحب درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود خضری کی اجازت چاہی اور پائی۔ درود خضری کو اگر روزانہ بعد نماز فجر ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے تمام بچوں کو نہار منہ پلا دیا جائے تو بچے فرما بردار اور نیک ہو جائیں گے اور والدین کا حکم مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت شیخ احمد عبد الجواد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صلاۃ المحبین علی حبیب رب العالمین میں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے درود شریف خضری سنا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔
امراض سے شفا کے لیے، جسمانی تکلیف، مرض کا علاج، مکروہات دنیاوی اور ترقی درجات کے لیے درود شریف قدسی یعنی درود خضری کا کثرت سے پڑھنا ثابت ہے۔ رحمت کے 70 دروازے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صلی اللہ علیہ محمد کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے۔ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک مرد ملک شام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا باپ بوڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیدار کا پیاسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد سے کہنا کہ 7 ہفتے تک یہ درود شریف پڑھے تو وہ مجھے نیند میں دیکھے گا۔ اس کے والد نے ایسا ہی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ درود پاک یہ ہے: صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ مختصر مگر جامع درود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی آل مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سب پر درود و سلام بھیجا گیا ہے۔ درود خضری کیا ہے؟ خضری دراصل صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ایک خاص درود کو کہا جاتا ہے۔ یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص لقب حبیب اللہ یعنی اللہ کے محبوب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس درود میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ درود خضری کے فضائل و برکات۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ۔ یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حبیب کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آل و اصحاب کی محبت۔ چونکہ اس درود میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان دونوں کا ذکر ہے، اس لیے پڑھنے والا ان سب کی محبت کو تازہ کرتا ہے اور ان کے فیوز و برکات میں شریک ہو جاتا ہے۔ مشکلات کا آسان ہونا۔ اہل اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس درود کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسائل آسان فرما دیتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے، گناہوں کی مغفرت۔ حدیث شریف میں ہے جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ لہٰذا جو یہ درود پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور گناہوں کی بخشش ہوگی۔ دل کا سکون۔ صوفیاء کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ یہ درود روحانی سکون اور قلبی اطمینان عطا کرتا ہے۔ غمگین اور بے قرار دل کو سکون اور نورانیت ملتی ہے۔ قبر اور آخرت میں راحت۔ درود شریف ہر شکل میں قبر کی وحشت کو ختم کرنے والا ہے۔ خصوصاً یہ جامع درود قبر میں روشنی اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ بزرگان دین کا معمول۔ مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ درود پڑھے تو اس کی دنیاوی حاجات پوری ہوں گی، اس کے دل سے غفلت ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی روزانہ 1000 مرتبہ اس درود کو اپنا معمول بنا لے تو اسے روحانی ترقی، نورانیت اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں درود کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم ایک نہایت آسان اور جامع درود ہے۔
جس کے پڑھنے سے دنیا و آخرت دونوں سنورتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیں تاکہ ہماری مشکلات آسان ہوں، گناہ معاف ہوں، دل کو سکون ملے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔